بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آج آپ کو میں خوشخبری دیتی ہوں بہت سے اجر کمانے کی، نیکیاں کمانے کی، اپنی دنیا اور اپنی آخرہ سنوارنے کی، اور وہ خوشخبری ہے سال کے بہترین 10 دنوں کے آنے کی۔ ہم عنقریب ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں داخل ہونے لگے ہیں۔ یہ گنتی کے وہ چند دن ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ان دنوں میں کی گئی ہوئی کوئی بھی نیکی اللہ سبحانہ وتعالی کو اتنی محبوب ہے کہ جتنی ہم پورے سال بھی کریں وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پر ہم میں سے اکثر ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔ ہم عید الاضحیٰ کی تو کتنے دن پہلے سے ہی تیاریاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کی تیاریاں اور ان میں نیکیاں کمانے سے غافل رہتے ہیں۔ بلکہ جیسے ہم رمضان کی تیاریاں کرتے ہیں، اس کا اسکیجول بناتے ہیں کہ ہم اتنی عبادات کریں گے، ہم یہ نیکیاں کریں گے، صدقہ زکوٰۃ، اتنے ختم قرآن کریں گے، اتنے نوافل پڑھیں گے، اسی طرح ہمیں ان 10 دنوں کی بھی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ بعض علماء تو ان 10 دنوں کی فضیلت کو رمضان سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ یہ وہی 10 دن ہیں جن کی قسم اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فجر میں اٹھائی، والفجر ولیال عشر۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے اور وہ فرمانے لگے، کوئی بھی نیکی اتنی افضل نہیں، اتنی بہترین نہیں ہے مگر وہ جو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کی جائے۔ تو صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا جہاد بھی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نہیں، جہاد بھی نہیں، مگر صرف اس شخص کی نیکی جو اپنی جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دے اور واپس کچھ بھی نہ لے کر لوٹے۔ اللہ اکبر! یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے الفاظ آپ لوگ یاد کر لیں اور ان کو کبھی نہ بھولیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ما العمل في ایام افضل منها في هذه يعني ایام العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج خاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ اللہ اکبر! یعنی اگر ہم اس حدیث کو سمجھیں کہ ان دنوں میں کی گئی ہوئی نیکیاں، ان دنوں میں کی گئی ہوئی محنت، کوشش ایک شہید کی نیکیوں سے ملتی ہوگی، وہ جو اپنی جان، اپنی مال، سب کچھ اللہ جل جلالہ کے راستے میں لگا دیں، تو ان بہترین قیمتی دنوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اپنا وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ابھی سے ہی اسکیجول بنائیں جو آپ نے ان 10 دنوں میں کرنا ہے، اپنے باقی کے کام تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر دیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو بہترین سب سے افضل نیکی ہے اس دنوں کی، وہ حج اور عمرہ ہے، کیونکہ وہی بہترین عبادت اور بہترین وقت، بہترین جگہ پر ہے ان دنوں کی نیکی۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہم روزے رکھیں، پورے 9 دن رکھیں تو بہترین ہے، اگر نہیں تو منڈے اور تھرسڈے کا تو ضرور ہی رکھیں۔ اور خاص طور پر یوم العرفہ کا روزہ جو 9 ذی الحجہ کا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیہ والباقیہ۔ تو اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس دن ہمیں بہت سی توبہ استغفار کرنی ہے، اور باقی کے بھی دنوں میں، یہ جو پورے 10 دن ہیں، ان دنوں میں ہم خوب ذکر کریں، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ اور تکبیرات بلند کریں، خوب ذکر کریں، اور صبح شام کے اذکار کریں۔ تسلیم کے بعد کے جو اذکار ہیں جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ کرنا نہ بھولیں، اور خاص طور پر اپنی نمازوں میں خشوع لے کے آئیں۔ ان 10 دنوں میں اپنی نمازوں کو وقت دیں، سکون کے ساتھ نماز ادا کریں، اپنی نماز کو بہترین بنانے کی کوشش کریں، ساتھ ساتھ نوافل ادا کریں، ضحیٰ کی صلاح، جتنے سنن اور راتبہ ہیں ان کی پابندی کریں۔ ہلکی پھلکی سی یہ جو 2 سنتیں ہم سے رہ جاتی ہیں ان
کو ہم ادا کریں، ان کا ثواب، ان کا اجر 10 دنوں میں کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کو بہت زیادہ پڑھیں، تلاوت کریں، اس کو حفظ کریں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو کوشش کر کے ہم کم از کم ایک ختم قرآن تو ضرور کریں۔ ایک دن میں اگر 3 سے 4 جز بھی پڑھ لیں تو آرام سے ایک ختم قرآن ان 10 دنوں میں ہم کر سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص طور پر وہ جو تکلیف میں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں ان نعمتوں کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہمیں ہر برائی سے بچنا ہے۔ اکثر برائیاں جو ہم بھول چوک کر کرتے ہیں، اپنی زبان کو قابو میں لانا ہے، کسی کی کوئی غیبت نہیں کرنی، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا ہے، اپنے دوست احباب اور وہ رشتہ دار جن سے ناراضگی ہے ان سے بات کرنی ہے، اللہ کی محبت میں سب کو معاف کر دینا ہے۔ ساتھ ہی جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، اور اگر کسی کی زکوٰۃ رہ گئی ہے تو وہ ان 10 دنوں میں دے دیں۔ اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے ان 10 دنوں میں پورا کریں۔ اور ایک اور جو بہترین نیکی ہے ان 10 دنوں کی، وہ ہے اضحیہ، قربانی، اس کو ضرور ادا کریں۔ کسی نیکی کے کام کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں، جتنی نیکیاں ہو سکیں وہ کریں، کیونکہ ان دنوں میں کی ہوئی نیکی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ کمائی کے قیمتی دن ہیں، ان سے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں اور بہت سے اجر پا لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر لیں الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ اللہ کے ان محبوب دنوں میں ہم بہترین نیکیاں کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں۔ آمین یا رب۔ وآخر دعوانا ان